قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اللہ کی طرف سے دو چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو آئی ہیں اس لیے ترجمہ ان دونوں چیزوں کا ایسے کرنا پڑے گا وہ آئی ہوں. اگر وہ آئی نہ ہو تو ترجمے میں وہ نہیں استعمال ہو سکیں گے. تمہارے پاس آئی ہے کیا چیز؟ ایک کتاب مبین بیان کرنے والی کتاب اور ایک نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. تو اب کتاب مبین کے ترجمے بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے. لوح محفوظ آئی نہیں ہے، آیا قرآن ہے، اس لیے کتاب مبین سے مراد قرآن ہوگا. اور دوسرا نور آنے کا اور کوئی دوسرا حوالہ نہیں سوائے سرکار کی ذات کے. اور سرکار کے نور ہونے کی حیثیت اس تاریخ باتیں ہوئی جس وقت سرکار اپنے مادری سے باہر تشریف لائے. مائی صاحبہ کہتے خرج منی نور، میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا. آج ہم نے جو عربی ممالک کے علماء ہیں ان سے گفتگو کر کے دیکھا، وہ کہتے ہیں یہ تشبیہ بلیغ ہے. جیسا کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ آدمی سورج ہے، یہ آدمی سورج ہے، یعنی جو سورج کی روشنی ہے وہ اس شخص کی روشنی ہے، جو سورج کا فیضان ہے وہ اس کا فیضان ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. تشبیہ بلیغ کے یہ تعریف تشبیہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں. ایک مشبہ جس کو تشبیہ دیتے ہیں، ایک وہ جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ بہی. ایک ہوتا ہے حرف تشبیہ، اس کو ادات التشبیہ بھی کہتے ہیں، حرف تشبیہ بھی کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے وجہ شبہ. وجہ شبہ ہوتا ہے جس میں دونوں شریک ہوں، مشبہ اور مشبہ بہی دونوں شریک ہوں. مثلا سورج کے ساتھ تشبیہ دی تو سورج کے اندر جو نمایاں بات پائی جاتی ہے وہ روشنی اور فیضان ہے. تو فیضان میں دونوں شریک ہوں گے. جس کو کہا یہ سورج ہے اس کا فیضان بھی اور روحانی روشنی بھی ویسے ہی ہوگی جیسا سورج کی ہے، تو تشبیہ دی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تشبیہ بلیغ ہے. حرف تشبیہ بھی اڑا دیا جائے، وجہ شبہ بھی اڑا دی جائے، صرف مشبہ اور مشبہ بہی کا ذکر چھوڑ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. جیسا ایک ماں کہتے میرا بیٹا سرو ہے، تو یہ کہنا چاہتی ہے میرے بیٹے کا قد اونچا اور سیدھا اس طرح جس طرح سرو ہوتا ہے. لیکن وہ حرف تشبیہ کو بھی اڑا دیتی ہے اور وجہ شبہ کو بھی اڑا دیتی ہے. صرف قد اور بیٹے کا ذکر اور سرو کا ذکر کرتی ہے، نہ حرف تشبیہ کا ذکر کرتی ہے نہ وجہ شبہ کا ذکر کرتی ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ. وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نور نہیں ہے بلکہ یہ تشبیہ بلیغ ہے، یعنی اس طرح جس طرح نور ہوتا ہے. میں نے ان سے اس بارے میں گفتگو چلتی رہی. میں نے کہا یہ کہا کہ میرے بیٹے کا قد، میرا بیٹا جو ہے یہ سرو ہے. اب اس کو آپ نے تعبیر کیوں کی کہ قد کو سرو کسی طرح مانا نہیں جا سکتا. بندے کو کہنا اس کو کہتے ہیں قرینہ صارفہ، یعنی جو اصلی معنی لینے سے روکے اس کو کہتے ہیں قرینہ صارفہ. وہ چیز جو اصل معنی سے روکتی ہے اس میں تو روکتی ہے. جو قد ہے وہ کبھی درخت نہیں ہو سکتا، درخت کبھی قد نہیں ہو سکتا. تو پھر اس مجبوری سے اس پہ ہم نے کہا یہ تشبیہ بلیغ ہے. اب ہم اس جگہ نور کو تشبیہ بلیغ اس صورت میں مانیں گے جس صورت میں سرکار کا نور ہونا ممکن نہیں ہوگا. قرینہ صارفہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں چونکہ لباس بشری پہن کے آئے، بشر کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آئے، یہ قرینہ صارفہ ہے. ہم ان کو لائٹ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ صورت بشری میں نے کہا یہ قرینہ صارفہ نہیں ہو سکتا. یہ قرینہ صارفہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جس صورت میں صورت بشری میں نور نہ آ سکتا ہو. فتمثل اللہ بشرا سویا، جب جناب مریم کے سامنے حضرت جبریل امین آئے صورت بشری لے کر کے آئے کہ نہیں، تو نور کے لیے صورت بشری اختیار کرنا ممکنات میں سے ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انہوں نے بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھا اور کہا ہم نہیں کھاتے، ہم آئے ہیں قوم لوط کا حساب کرنے کے لیے. تو اب قرینہ صارفہ کیا ہوا؟ قرینہ صارفہ یہ نہ ہوا کہ وہ بشری صورت میں تھے اس لیے نور نہیں تھے، بلکہ قرینہ صارفہ یہ ہوا کہ انہوں نے خود بول کے کہا کہ ہم آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم آئے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے. لیکن یہ تو پتا چل گیا کہ نور لباس بشری میں آ سکتا ہے. صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.